السلام علیکم ویورز، فرد کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سارا دن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنے یا نہ ملنے کے بارے میں ہیرنگ چل رہی تھی، اور اس ہیرنگ میں دیگر نامور وکلاء کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں بیرسٹر علی گور، وہ بھی وہاں اس پروسیڈنگ میں شریک تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور دو دیگر معزز ججز آف سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ تو اس دوران میں، اور جب کہ یہ سماعت جو ہے یہ بالکل لائیو کوریج ہو رہی تھی، اور پاکستان بھر میں لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، تو ایسے میں علی گور جو ہیں وہ ان کے کان میں ان کا ایک نائب آ کے ان کو کچھ بتاتا ہے، تو وہ اناؤنس کرتے ہیں، چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 4 ڈالے آئے ہیں اور میرے بھتیجے اور میرے بیٹے کو ساتھ لے گئے ہیں۔ تو تمام جو میں بھی اس وقت دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، اور بہت ہی عجیب سی یہ بات لگی۔ بعد میں انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کو بھی عدالت میں آنا پڑا، اور انہوں نے آ کے جتنی ان کو معلومات تھیں اس وقت وہ بتائیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ بیرسٹر علی گور کے ساتھ جا کے آئی جی صاحب کو کہا کہ آپ جا کے خود ملیں فیملی سے اور تحقیقات کریں اور بتائیں۔ تو میں میرٹس آف دا کیس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس میں جو بھی چیزیں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ، یعنی نیشنل میڈیا پہ ایک لائیو چیز جا رہی ہے اور اس میں وہ شخص موجود ہے، اس کے گھر کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ بہت ہی یعنی نالائکی کی انتہا میں کہوں گا کہ یعنی ایک چھوٹا سا جو انسیڈنٹ ہے وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفیم کر دیتا ہے۔ تو جب کسی اشتہاری کے اوپر ریڈ کرنا ہو تو اس کے لیے جو بنیادی اطلاعات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ پولیس افسر کو اگر معلوم نہ ہو تو پھر بعد میں ان معاملات میں ایسے ہی خفت اٹھانی پڑتی ہے، اور میرے اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اور یہ ایسے ہوا ہے کہ تھانہ مارگلہ کی جو پولیس ہے، جو کہ F8 تھانے کی پولیس ہے، وہ F7 میں گھر ہے بیرسٹر علی گور کا، وہاں جا کے انہوں نے ایک ریڈ کیا ہے، یا اب جس کو جو بھی کہیں، اور بعد میں پھر جو ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا کہ اس میں کوئی اشتہاریوں کی اطلاع تھی، اور اس کے اوپر پولیس گئی، اور جب پتہ چلا کہ یہ بیرسٹر علی گور کا گھر ہے تو واپس آ گئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے کیوں نہیں پتا کہ یہ گھر کس کا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر انفارمیشن اتنی ویک تھی تو اور اتنی ویگ تھی تو اس پہ ریڈ کرنا کہ کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ گھر کس کا ہے تو اس کو ساری امپلیکیشنز کو یہ نظر میں رکھ کے پھر یہ ریڈ کا ٹائم اور ریڈ کرنے کا طریقہ کار طے کرتے۔ تو دیکھیں اب بہرحال اس میں انکوائریز تو ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں جن لوگوں کا قصور ہوگا ان کو سزا بھی ملے گی، لیکن بعض دفعہ جو فیلڈ میں آفیسرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کتنا بڑا ایک ایشو بن جائے گا۔ لیکن ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے میں یہ کہوں گا کہ صرف جو اس میں جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کا قصور نہیں ہے، یہ یقیناً جو کم از کم جو اس ڈویژن کے جو ایس پی ہیں، یہ ان کے علم میں ہوگی یہ بات، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد پولیس کا ایک انسپیکٹر جو ہے وہ اتنے پاش ایریا میں ایک انتہائی اہم علاقے میں جا کے ریڈ کرے۔ بھلے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بعد میں پتہ چلا کہ فلاں کا گھر ہے، وہاں سارے گھر ایک جیسے ہی ہیں اور شرفاء کے گھر ہیں۔ جب تک 100% کنفرم نہ ہو انفارمیشن کہ یہ کس کا گھر ہے، کون سا اشتہاری ملزم ہے اور
کیا آپ کا ریٹ جو ہے وہ پورا پراپرلی قانون کے لحاظ سے کورڈ ہے، یعنی آپ نے اس تمام انفارمیشن کو جو تھانے کی روزنامچہ ہے اس میں لکھا ہے اور پھر گئے ہیں، تو پھر تو آپ کورڈ ہیں کہ آپ کی اطلاع بالکل معقول تھی، آگے اشتہاری نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سارے جو لوپ ہولز ہیں اس میں، یہ صرف اور صرف ایس ایچ او لیول کی بات نہیں ہوگی، اس میں ایس پی صاحب کا بھی بالکل اتنا ہی قصور ہوگا جتنا کہ گراؤنڈ سٹاف کا قصور ہوگا۔ تو ان کا بھی کنڈکٹ کو دیکھا جائے اس انکوائری میں کہ انہوں نے کیوں ایسے ریڈ کی اجازت دی کہ جس کی وجہ سے ایک پورے محکمے کا جو سربراہ ہے اس کو خفت اٹھانی پڑی، اور سپریم کورٹ میں ایک عجیب قسم کی اس وقت ایک صورتحال پیدا ہو گئی، اور نیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبر اس طرح فلیش ہوئی کہ یعنی اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا ہم کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے کہ جو بھی انکوائری آفیسر ہوں گے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، صرف جو تھانے کا سٹاف ہے اس کو ہی یعنی سزا دے کے یا معطل کر کے، تو ان کو ذمہ داری یا ان کی گردن فٹ کر کے اس طرح سے شاید وہ آئی واش نہیں کرنا چاہیے، اور جس کا جہاں تک جتنا ٹاپ لیول پہ جس کا قصور ہے اس کو ضرور اس میں انکوائری میں اس کا جو رول ہے وہ بتانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور آئندہ کے لیے اپنا جو بیل آئیکن ہے وہ ضرور دبائیں اور سبسکرائب کریں چینل، تاکہ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔